فقی مسئلہ نمبر 29، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے یا فوت شدہ ماں باپ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے عید قربان کے حوالے سے، کہ لوگ نبی علیہ السلام سے اظہار محبت یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے قربانی کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ صحیح مشکات میں حدیث ہے 7 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا میں تمام جو چیزیں ہیں ان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ لیکن جو عمل ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں کر رہے ہیں وہ عمل ثابت بھی ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے 2 دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جامع ترمذی میں ہے، 495 کا نمبر ہے 1495 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 2 مینڈ ذبح کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ علی آپ 2 مینڈ ذبح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک میں اپنا مینڈا ذبح کرتا ہوں قربانی کا، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے ذبح کرتا ہوں، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا تھا کہ میری وفات کے بعد میری طرف سے ایک جانور ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، ان کی قربانی۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر پھر اہل علم بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے عید قربان کے موقع پر۔ تو دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلو نمبر 1 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی، تو جس کو وصیت کی جاتی ہے اس کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس نے اس وصیت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ باقی لوگ اس پر عمل نہ بھی کریں تو اس میں کوئی ملامت والی بات نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا عمر فاروق، ابو بکر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح قربانی 2 کی تھی؟ کوئی حدیث میرے علم میں اس طرح کی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر امام حسن و حسین نے بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح قربانی کی تھی؟ کوئی اس طرح کی صحیح روایت میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تو یہ حضرت علی کو وصیت کی تھی، اور جس کو وصیت کی جاتی ہے اس کے لیے یہ خاص ہوتی ہے، اس نے اس وصیت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کی وصیتیں نبی علیہ السلام نے اور اصحاب کو بھی کی اپنی زندگی میں۔ تو ایسے بخاری میں 1981 کا نمبر ہے 1981 کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی کہ ایام بیض کے روزے رکھنا، یعنی کہ ہر ماہ کے جو 3 روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، آپ نے اس کی ترغیب، اس کی وصیت ابو ہریرہ کو بھی کی کہ ایام بیض کے 3 روزے رکھنا اور چاش کی 2 رکعتیں پڑھنا اور سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لینا، یعنی کہ یہ وصیت خاص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی۔ اب کوئی اور بھی صاحب جو ہیں وہ فرض کرنے کہ وہ ایام بیض کے 3 روزے نہیں بھی رکھتے تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی ہی وصیت مشکات میں ہے 2060 کا نمبر ہے 2060 کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اے ام سلمہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا، یعنی کہ ایام بیض کے روزے۔ تو یہ ہوتی ہے وصیت، جس کو وصیت کی جاتی ہے اس کو وہ وصیت صرف اسی کا خاصہ ہوتا ہے، باقی تمام لوگ اس پر چاہے عمل نہ بھی کریں تو وہ کوئی ملامت نہیں ہوگی، کوئی گناہ گاری والا عمل ایسا ویسا نہیں ہونے والا۔ تو یہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، حضرت علی اس وصیت پر عمل کرتے تھے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ ہے ضعیف، اس میں شیخ القاضی مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے نیچے نقل کیا کہ امام بخاری نے اس حدیث کے متعلق اپنے استاد المدینی سے پوچھا اس کے متعلق بحث کی، اور اس کے باوجود پوچھ گچھ کے باوجود امام بخاری نے اس کو اپنے صحیح بخاری میں نقل نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کو درست نہیں سمجھتے تھے، اس حدیث کو ضعیف سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر امام ترمذی نے اس کے نیچے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا، اور اس کے علاوہ اہل علم کا قول بھی نقل کیا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بالکل درست ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے، یعنی کہ بعض کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے یہ عمل زیادہ پسند ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، قربانی نہ کی جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو پھر وہ سارا گوشت صدقہ کرے گا، اس میں سے خود کچھ نہیں کھائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر حنفی وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو جو وصیت والی قربانی بیٹا کرے گا باپ کی طرف سے باپ کی وفات کے بعد، تو اس میں سے گوشت خود نہیں کھائے گا، سارا تقسیم کرے گا۔ لیکن اگر باپ نے وصیت نہیں کی تو بیٹے نے عقیدت محبت کے لیے اپنے باپ کی طرف سے بھی قربانی کی میت کے لیے، تو اس میں سے وہ خود بھی کھا سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن وصیت والا گوشت سارا تقسیم ہی کرنا ہوگا، اس میں سے خود کچھ نہیں کھا سکتا۔ پھر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر یعنی کہ یہ میت کی طرف سے جو قربانی کرنی ہے
تو یہ پورا بکرا پورا کرنا ہے، ایک حصہ نہیں ڈال سکتا کسی جانور میں. اگر آپ نے بکرا کرنا ہے پورا بکرا کرنا ہے، بیل کرنا ہے پورا بیل کرنا ہے، اونٹ کرنا ہے تو پورا اونٹ کرنا ہے. کسی بڑے جانور میں حصہ نہیں ڈال سکتا میت کی طرف سے جو آپ نے قربانی کرنی ہے. لیکن حنفی کہتے ہیں کہ آپ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ تھا کہ یہ جو دلیل دی جاتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضرت علی کی وصیت تھی. حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصیت کی تھی، تو اس وصیت پر حضرت علی عمل کرتے تھے. نمبر 2 کہ یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے. دلیل نمبر 2 وہ یہ صحیح مسلم میں ہے 5091، اس کا نمبر ہے 5091، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دمبا ذبح کیا مینڈا، اس کے اوپر تکبیر کے الفاظ کچھ یوں پڑھے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس حدیث کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اتنا اظہار محبت کیا، امت کی طرف سے اپنی زندگی میں قربانی کی، آپ پوری امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے قربانی کریں آپ کی وفات کے بعد. تو دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں ہے نا، پیغمبر یعنی کہ نبی علیہ السلام مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبروں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی روحانی اولاد ہونے کی وجہ سے ہماری طرف سے وہ قربانی کیا کرتے تھے. اور بیسیکلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، یعنی کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں، ویسے تو پوری امت ہی شامل ہے، خصوصاً وہ لوگ شامل ہیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، جو رکھتے ہیں وہ تو آپ بھی کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اپنی امت کے ساتھ ایک روحانی باپ ہونے کا رشتہ کیسا نبھایا، وہ صحیح بخاری میں ہے 2298 کا نمبر ہے 2298، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا، میت لائی جاتی، تو آپ سب سے پہلے پوچھتے اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ اصحاب بتاتے قرض ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس نے آپ نے پیچھے کوئی مال و دولت چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض اتارا جا سکے؟ اصحاب اگر بولتے کہ ہاں اس کے پیچھے مال و دولت چھوڑا ہے، اس کا قرضہ اتر جائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ پڑھاتے. اگر اصحاب بولتے کہ اس نے اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی کہ مال و دولت نہیں ہے لیکن اس کے ذمہ قرض ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، غربت تھی اس وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جو مقروض کا جنازہ خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ صحابہ کو کہتے کہ اس کا جنازہ پڑھا دو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ ذات نے دولت دی، انعامات خزانوں سے نوازا، تو پھر جب کوئی میت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی تو نبی علیہ السلام پوچھتے اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ جب بتایا تھا اس کے ذمہ قرض ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس نے اپنے پیچھے کوئی مال و دولت چھوڑا ہے؟ وہ لوگ پوچھتے ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے کہ اس نے اپنے پیچھے جو مال و دولت چھوڑا ہے وہ اس کے وارثوں میں جو پیچھے ہے اس میں تقسیم کر دو، اس کا قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. کیوں کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں آیا کہ مومنوں کی جانوں پر پیغمبر کا ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں اس کا روحانی باپ ہوں، اس کی جان سے بھی بڑھ کر میرا اس کے اوپر حق ہے، تو میں اپنے جیب سے اس کا قرضہ ادا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال و دولت آئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب سے مال و دولت ان کا میت کا قرضہ ادا کیا کرتے تھے، اور جو پیچھے وہ مال چھوڑ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے ورثاء میں تقسیم کر دو، وراثت کے مسائل جس کو کہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری جانوں کے اوپر ہم سے بھی زیادہ حق ہے، ہمارے روحانی باپ ہیں، تو آپ نے رشتہ کیسے نبھایا کہ جو میت ہوتی ہے اس کا قرضہ آپ خود سے اتار دے. آج کے دور میں پیر تو کہتا ہے کہ میرا مرید کی جان سے بھی بڑھ کر اس کے اوپر حق ہے کیونکہ وہ میرا مرید ہے، میں اس کا پیر ہوں، اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ پیر راضی تو رب راضی، پیر ناراض تو رب ناراض، جس کا پیر ناراض دنیا بھی ختم آخرت بھی اس کی خراب، اور اس طرح کی ضرب تقسیمیں لگاتا ہے. کبھی کسی پیر نے آ کر یہ نہیں کہا جب اس کا مرید فوت ہو کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے کیونکہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ کیونکہ اس کے اوپر حق رکھتا تھا، اور جب بھی یہ میرے پاس دنیا میں آتا تھا کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا، اس کی میرے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، تو لہٰذا میں اس کا قرضہ اپنی جیب سے اتارتا ہوں. جب میں اس کے جو پیچھے ورثہ ہے ان کو اگر وہ اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، یتیم ہے، تو میں ان کے اخراجات اٹھا لیتا ہوں. حالانکہ وہ پیر ساری زندگی اس سے لے رہا ہوتا ہے، جب اس طرح کا موقع آتا ہے پیر جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتا، بس کچھ دنوں بعد آئے تو دعائے خیر کی تو چلتے بنے. ٹھیک ہے. تو کبھی یعنی کہ اس قسم کی کوئی پیر نے نہیں کہ چلو میرا اس کی جان پر زیادہ حق ہے، میرے پاس جاتا تھا، میرا مریض تھا، تو اب میں اس کی دیکھ بھال کروں، اس کا قرضہ اتار دوں، یا جو اس کی گھر کے کچھ معاملات ہیں، یا اس کی بچی جوان ہے تو میں اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر کے اس کچھ نہ کچھ آرام سے کوئی نکاح کروا دوں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیر ہے ہمارا، ان کی جانوں پر حق اس نسبت ہے کہ ہم نے انہوں نے صرف لینا ہی ہے، ان کو دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ آپ نے اپنی امت کے روحانی باپ ہونے کی نسبت سے کیسا رشتہ نبھایا کہ آپ اپنی جیب سے اپنے یہ روحانی اولاد اس کا قرضہ ادا کیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی. تو دیکھیں پھر یہ مسئلہ ہے اجتہادی. جو حضرت علی کی حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، وہ صرف حضرت علی کا ہی خاصہ تھا. اس سے بڑھ کر وہ روایت ہی ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. امام بخاری نے المدینی سے یہ حدیث ڈسکس کی لیکن اپنی صحیح بخاری میں نقل نہیں کی، کیونکہ امام بخاری اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ اس اصول کے اوپر وہ حدیث ثابت نہیں ہوتی تھی امام بخاری کے نزدیک. تو ویسے یہ روایت ہی ضعیف ہے. دوسرا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کیونکہ آپ اس امت کے روحانی باپ ہیں. تو روحانی باپ ہونے کے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی طرف سے قربانی کی. اور بیسیکلی وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو قربانی کی اطاعت نہیں رکھتے ہیں، کہ غربا لوگ. ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جس عمل کے کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا، نہ اس عمل سے خوش ہوں گے جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نہیں دیا، اور امت جو ہے نا وہ دونوں کے ساتھ وہ عمل کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جس کا حکم آپ نے اپنی امت کو دیا، اور وہ سورۃ الراف کی آیت نمبر 153 میں آ گیا. سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آج کے دور میں ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ذات نے دین اتارا، دین پیغمبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لوگوں تک پہنچائے، غیر مسلم تک ان کی دعوت پہنچائیں. جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے غلام، اس ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو ایسے لوگ روز قیامت کامیاب ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگا کر گئے ہیں اپنی امت کی کہ میرا یہ دین کا جو میسج ہے یہ آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. بلکہ مشکات میں حدیث ہے 2659 نمبر 2659 کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے خطبہ دیا. فرمایا کہ اے میرے پیارے صاحب، کیا میں نے اللہ کے دین کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کے دین کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یعنی کہ یہ لوگ قبول کر رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ دیکھو جو یہاں موجود نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان تک دین کا پیغام پہنچاؤ. آج کے دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دعائیں دے کر گئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ حدیث مشکات میں ہے، 228 کا نمبر ہے 228 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ ہمیشہ تازہ رکھے جو میری حدیث سنے، اسے یاد کرے اور بھی سے لوگوں تک پہنچائے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دعائیں دے کر گئے ہیں جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو میرے بھائیو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں کہ ہم میرے بعد میرے دین کے میسج کو لوگوں تک پہنچانا ہے. نہ یہ کہ ہم عید قربان کے موقع پر اسی جھگڑے میں پڑ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی. بات تو ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کی وجہ سے، یعنی کہ ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اپنی قربانی کرتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ کون سی شریعت والا عمل ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل کر رہا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر وہ کیا ہوا عمل قبول ہوگا جو آپ نے تعلیم فرمایا ہے. اور جو ہم خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے عزت و ادب و احترام میں کچھ طریقے اڈاپٹ کر لیں گے، وہ قبول بھی ہو سکتے ہیں اور رد بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ طریقہ تو ہمیشہ قبول ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے کنٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مشکات میں 3246 کا نمبر ہے 3266 کہ قیس بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں ہرانہ میں شہر میں گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ جو نا اپنے سپہ سالار کو سجدہ کر رہے ہیں. تو میں نے دل میں خیال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سپہ سالار بھی ہیں، سردار بھی ہیں، اس سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول ہیں، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے. اب ابو صحابی نے اجتہاد کر لیا کہ کیونکہ یہ سجدہ کرنا، یہ عزت کرتے ہیں اپنے سپہ سالار کی، ادب و احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس عزت ادب و محبت کی بنیاد پر یہ اپنے سپہ سالار کو سجدہ کر رہے ہیں. تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں. جب وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں ہیرا گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو باشندے تھے وہ اپنے سردار سے یعنی کہ سجدہ کرتے تھے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے بریکٹ میں یہی وجہ تھی کہ وہ محبت عقیدت میں سجدہ کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عقیدت محبت کی میں بات بتا رہا ہوں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت محبت میں ہر عمل کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، تو اس طرح کے آگے یعنی کہ ضرب تقسیم لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس صحابی نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں، یعنی کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا ادب و احترام کرتا ہوں، اور یہ پہلو بھی ادب و احترام محبت کا کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، اس پر بھی ہم عمل کرتے ہیں. یہ میں بریکٹ میں بیان کر رہا ہوں بالمفہوم. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر تو میری وفات کے بعد میری قبر سے گزرے گا ادھر بھی سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، قبر پر تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، وہ زندگی میں بات کر رہا ہے لیکن آپ نے فوراً قبر کا ذکر کیا کہ آپ کو پتا تھا کہ پہلی امتیں بھی قبروں پر سجدے کرتی تھی، اس وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں، تو میری امت بھی کہیں اس کام میں نہ کہ لگ جائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت کرنا، کیونکہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو دیکھیں اس صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت، آپ کا ادب و احترام کا ایک نیا پہلو ڈاپ کیا کہ آپ کو سجدہ کیا جائے کسی کو دیکھ کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل صحابہ کا ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ تو ان کے گناہ کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، شرک کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، جیسے آج کے دور میں لوگ قبروں میں سجدے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، آپ کا ادب و احترام وہی قابل قبول ہے جو طریقہ آپ بتا کر گئے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر ہم اپنی مرضی سے طریقہ اپنائیں گے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح اس صحابی نے اپنی مرضی سے وہ طریقہ اپنانے کی کوشش کی نا سجدے والا آپ کی محبت میں، تو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ تو بیسیکلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں، تو اب دیکھیں گے غدیر خم کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب، اہل بیت، اللہ کی کتاب، سنت، پھر بڑا آگے پہنچاؤ لوگوں تک اس دین کے پیغام کو پہنچاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کی فضیلت ہے، وہ بیسیکلی فضیلت کیا ہے یہ آپ پوائنٹ کو سمجھیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ ذات نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر بھیجتے رہے تھے اللہ تعالیٰ ذات۔ جب لوگوں میں گمراہی عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ذات پیغمبر بھیج دیتے، جب لوگوں میں گمراہی عام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ذات پیغمبر بھیج دیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو بھی لعن نبوت کرے گا وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، جیسے غلام احمد قادیانی دجال وہ جھوٹا۔ اب قیامت تک جو بھی پیغمبر ہونے کی بننے کی کوشش کرے گا یا لعن نبوت کرے گا وہ ہے جھوٹا، دجال۔ اب اللہ تعالیٰ ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کی جو روحانی اولاد ہے یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ذمہ یہ کام کیا کہ آپ نے اللہ کے دین کا میسج لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری اس امت کے اوپر ڈالی گئی ہے، یہ بڑی بڑی ذمہ داری ہے، چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کے دین کا میسج اللہ کے دین کا میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کی امت لوگوں تک اب پہنچائے گی، غیر مسلم تک پہنچائے گی۔ یہ ہے اصل میں فضیلت ہے۔ اب جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت کی وجہ سے آپ کا جو نا وہ دین کا میسج لوگوں تک پہنچائے گا وہ اس فضیلت میں شامل ہے، جو نہیں پہنچائے گا وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ کہ جو کام پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے، اللہ کے دین کا میسج لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، پھر جب یعنی کہ دین میں گڑبڑ کر دیتے لوگ، علماء یہود، علماء عیسائی، پھر پیغمبر آ جاتے۔ اب قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اب اس امت کی ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ختم نبوت کی برکت سے کہ یہ امت لوگ تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کے دین کا پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیغام بالکل صحیح لوگوں تک پہنچائیں گے وہ اس فضیلت میں داخل ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں داخل ہیں، اور جو گڑبڑ کریں گے آج کے دور میں بھی لوگ کرتے ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں گے اس فضیلت سے۔ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کی فضیلت ہے، اور فضیلت اسی کو حاصل ہوگی جو اللہ کے دین کا پیغام منو ان اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں لوگوں تک پہنچائیں، نہ کہ اپنی مرضی بیچ میں شامل کریں۔ میں نے بتایا نا کہ صحابی نے اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ عمل ریجیکٹ کر دیا۔ جو عمل، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں ہمیں دین کا، محبت کا، ادب و احترام کا، اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے تو روز قیامت کامیاب ہوں گے، وہی عمل کامیاب ہے۔ اپنی مرضی سے کریں گے تو میرے بھائیو اس میں گڑبڑ کا خدشہ ہے۔ سورۃ عمران میں بھی آیا 110 نمبر کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو، یعنی کہ دیکھیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ یہ بہترین امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، کس لیے کہ لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائے، نیک باتوں کو حکم دے، بری باتوں سے روکے۔ اور آج کی یہ امت کیا کر رہی ہے؟ سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، وہ اس امت کو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، دعوت کی طرف بلائے، برائی سے روکے، نیکی کی دعوت دے، لیکن یہ امت خود ہی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہے۔ میرے بھائیو، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو، شیعہ اہل سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ امت کیا اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے؟ کہ اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ یہ اللہ کے دین کا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، غیر مسلموں تک۔ ایک جو غیر مسلم ہے
وہ کیا سوچے گا جب ہمارے سارے بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث جو ہیں وہ جب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور جا کر کسی گورے کو بولیں کہ یہ ایک کتاب ہے اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اسلام دین ہے، یہ اس کتاب میں ہدایت ہے، تو آپ اس کو پڑھیں اور کلمہ پڑھ لیں. وہ کہے گا کہ آپ خود سارے اس کتاب کو پڑھتے ہو. وہ سوچے گا نا، کہے گا کہ آپ خود سارے اس کتاب کو پڑھتے ہو اور پڑھنے کے باوجود آپ سارے کہتے ہو بریلوی دیوبندی شیعہ ایک دوسرے کو کافر گمراہ سمجھتے ہو، تو میں اس کتاب کو پڑھ کے کیسے ہدایت حاصل کر لوں گا جب آپ لوگ خود اس کتاب کو پڑھ کر ابھی تک ہدایت حاصل نہیں کر سکے اور سارے فرقے والے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. کہے گا نا، وہ بہت سوال کرے گا نا. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو لوگ گمراہی میں تھے، کفر میں تھے. جیسے قرآن نازل ہوا لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، ہدایت روشنی میں آ گئے. آج کے دور میں یہی قرآن مدرسے میں مولوی پڑھاتا ہے، فرقہ پرست مولوی، اور لوگوں کو اسلام میں داخل جو لوگ ہیں ان کو کفر کی طرف، گمراہی کی طرف سے دھکیلتا ہے. بریلوی پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ باقی سب کافر ہیں، شیعہ دیوبندی اہل حدیث. اس طرح سارے مکاتبے فکر ورد پڑھتے قرآن ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھ کر جو آلریڈی سارے مسلمان ہیں، سنی وہابی دیوبندی شیعہ، ان کو اسلام سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کس مقصد کی یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. اور یہ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ کے، یہ کتاب پڑھ کر جو آلریڈی اسلام میں داخل ہیں لوگ ان کو کافر اور گمراہ قرار دے رہے ہیں. تو یہ بالکل الٹ کام ہو رہا ہے. ہمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم غیر مسلم کو دعوت دیں، لیکن ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے، اور تباہ ہو جائیں گے اس طرح ہی جس طرح پہلے لوگ تباہ ہو گئے. تو وہی کامیاب ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو من ان فرامین آپ کا میسج لوگ تک پہنچائے گا، وہی اس فضیلت میں داخل ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے. باقی چھڑا یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیری میں وہ امت میں سے ہیں، مسلمانوں کو کافر بھی کہنا ہے، قتل بھی کرنا ہے، دھمکیاں بھی لگانی ہیں، اس سے میرے بھائی کچھ نہیں ہونے والا. بلکہ سورۃ عمران کی آیت نمبر 52 میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کس لیے حواریوں سے مدد مانگ رہے تھے کہ جو اللہ کے دین کا میسج ہے نا، پیغام، وہ لوگوں تک آگے پہنچانا ہے. تو لوگوں تک اللہ کے دین کا میسج پہنچانے کے لیے پیغمبروں نے بھی اپنی امتوں کو ساتھ جوڑا اور ان کو میسج دے کر آگے فارورڈ لوگوں تک پہنچایا. تو جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغمبروں کا میسج دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ ہی اصل میں انبیاء کے وارث ہیں. جو ہے نا مشکات میں 2012 نمبر 212 کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں جو انبیاء کے اوپر شریعت نازل ہوئی اس کو اسی طرح سے آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وہ شریعت پڑھ کر خود جو آلریڈی مسلمان ہیں، سنی وہابی دیوبندی شیعہ، ان کے اوپر فتوی نہیں لگاتے. جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کو اسلام سے خارج نہیں کرتے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں اور اسلام میں داخل کرتے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافر تھے، گمراہ تھے، لوگ تھے آپ کے ارد گرد، ان کو اسلام میں داخل کیا اس قرآن کے نزول ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، تو وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اصحاب تمام تابعین یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. لیکن وہ علماء انبیاء کے وارث کیسے ہو گئے جو آلریڈی مسلمان ہیں، سنی وہابی دیوبندی شیعہ، ان کو اسلام سے باہر نکال رہے ہیں. وہ علماء کے انبیاء کے وارث نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں کبھی. ٹھیک ہے، اپنے زوم میں بنتے ہیں تو بنتے رہے. پھر سورہ شورى آیت نمبر 23 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی نازل کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ جو اللہ کا میسج ہے نا، یہ جو قرآن ہے، اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کے بدلے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ دعوت دے رہا ہوں اس کے بدلے تم سے میں کوئی دنیاوی اجرت نہیں لیتا، کوئی دولت، مال، شہرت، دنیا کی کوئی چیز لیتا ہی نہیں. وہی علماء انبیاء کے وارث ہیں جو اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اس اصول پر عمل کر رہے ہیں جو قرآن میں آیا ہے کہ اس کے بدلے کوئی دنیاوی چیز، پیسہ، دولت، شہرت نہیں لیتے، کسی وصول نہیں کرتے. اور جو علماء پہلے ڈن کرتے ہیں 50,000 لیں گے، لاکھ لیں گے، اور وہ علماء ایسے بھی ہیں اگر وہ ڈن بھی کر لیتے ہیں، زبان بھی کر لیتے ہیں 50,000 لیں گے، پھر ان کو کسی اور محفل میں آفر ہو جاتی ہے جہاں وہ 2 لاکھ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ کر لاکھ کو 2 لاکھ کی طرف چلا جاتے ہیں. ایسے علماء کبھی بھی علماء کے وارث نہیں ہیں، یہ نوٹوں کے وارث ہیں. ناز خان، تلاوت خان، ایسے خطیب، یہ علماء کا وارث نہیں ہے، انبیاء کے وارث نہیں ہیں، یہ نوٹوں کے وارث ہیں اور نوٹ چھاپتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں. انبیاء کرام کے حقیقی وارث وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، پیغام حقیقت میں لوگ تک پہنچاتے ہیں اور حق بیانی کرتے ہیں، چاہے ان کے فرقے والے ان کو مسجد سے نکال دیں. اور جو اپنی تنہا کے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری کر جائے، 2 نمبری کر جائے،
اور بعد میں کہتا ہے پھر ہاں بات تو غلطی کی ہے لیکن یہ لوگ مجبور کرتے ہیں یا فیملی سسٹم ایسے ہے میرے بھائی تو کبھی بھی میرے نبی کا وارث نہیں ہو سکتا. جو 20 سال کی تنہا پیچھے میرے نبی کے دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو کبھی میرے نبی کے دین کا وارث نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میرے نبی کے دین کا وارث وہی ہے جو دنیاوی اجرت کچھ نہیں لیتا. کوئی اس کو کہے بھی نہ کہ یہ غلط ہے یہ ایسے ہے, ہم تو بڑوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں, وہ کہے گا نہیں کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے, میں نے بتا دیا, قبول کرنا ہے کرو نہیں تو نہ کرو, مسجد سے نکالنا نکال دو, کوئی ٹینشن. اللہ وارث ہے, جو مجھے ماں کے پیٹ میں بھی دیتا تھا وہی رب مجھے اب بھی دے گا, وہ ہے حقیقت میں انبیاء کا وارث. تو یہ ایک علیحدہ ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ میں علیحدہ سے گفتگو کروں گا. 4-5 لیکچر ہوں گے 2-2 گھنٹے کے. تو بہرحال یہ تھی اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ڈیوٹی لگائی ہے نا, ہم وہ کام کریں, یہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. تو نہ کہ ہم عید قربان کے موقع پر ہم یہ مسئلہ لا کے بیٹھ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی ہے. اور لوگ بعض ایسے ہیں بیچارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت میں یعنی کہ کار تو نیک نیتی کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ اپنی قربانی کرتے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں. میرے بھائی یہ کون سی شریعت پر عمل ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر صبح کی فجر کی 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. ایک بندہ 3 پڑھتا ہے, چل میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں ثواب ہی ہے نا, تو کیا اس کا وہ عمل قبول ہوگا؟ 3 رکعتیں فجر کی قبول ہوں گی؟ نہیں ہوگی. اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محبت کی وجہ سے سجدہ کرنے کی کوشش کی, آپ سے اجازت مانگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت ادب و احترام کا ہر وہ پہلو جو آپ نے امت کو بتایا ہے وہی قابل قبول ہے. جو آپ نے نہیں بتایا وہ اس کو رد سمجھا جائے گا, وہ قبول بھی ہو سکتا ہے اور رد بھی ہو سکتا ہے.